Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bermuajah di tempat yang penuh barokah ini. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh jajaran Rasulullah Majlis Ta'lim Mu'azzam Jabal, yang mudah-mudahan diberkahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai acara pada malam hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. Ala dunya wa ala kulli niyatin sholiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang tidak lupa, mari kita kirimkan Al-Fatihah buat saudaranya Mang Andri, yaitu Bapak Haji Haryanto bin Haji Mislam. Ala hadinya wa ala kulli sholiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi wa azwajihi wa ahli baitihi wa ridwanullahi ta'ala sayyidina sahabi Rasulillah ajma'in. Syai'un lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was shuhada'i was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wal jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani syaikhun lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض مغاربها برها وبرها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وإلى روح، خصوصا إلى روح ولمن اجتمعنا هنا بسبب شيء لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. 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 ارحمنا
العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي احصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي يا سميع دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي لا تغفر رجانا يا ربي بلغنا نذورا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوري يا ربي بطنا وأمانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكن جنانا يا ربي عجلنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي إنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصل كل مسلم يا ربي واغفر كل مدين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي أتم بالمشفى يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وتعظم ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز
والعافل والمائل والضر والضارب والمنافق والصامت والجامد والجائب يضرب بيده ساكن ويسكن بفضل الضارب لا إله إلا الله حكيم أجهر بديع الحكم والعجائب في ترتيب تركيبها القوالب خلقه وأدبر وجودا وقولا وجدا والشر وتمكينا من مضطرب متراكب من نار النبي يخرج من بين السلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط يلقي بالسماء وكرمه والمواهب يهدي في كل متن إلى السماء دنيا وإلى من مستقبل من تائب هل من طلب حاجة كل مطالب فرأيت الهدى من قيام الأقدام وقد جادوا من دموع السواكب ولو كان بين الندم والتائب وغائب لنفسه يؤدب وابق من الجن إلى حارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكفك فنهج الغيائب فيقولون وقد فازوا بالمظلوم وأدركوا رضا المحبوب ولم يكن حاضرا من القوم وهو عايب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قبل أن يبقى آدم من الدين اللازم وعرض الفرع على الصفياء وقال هذا سيد الأنبياء وأنزل الأصفياء وعلى الحبايب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قيل هو آدم قال آدم به أريد على المراتب قيل هو نوح قال له به ينجو من الغرق ويهلك من خلفه من الأبي والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته ولو بعد الأسلام والكرائم قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا به وموسى كريم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالهاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته خلة والوقار ومد وجهه برجال المحمد والافتخار ونزلت على رأسه العصائب وله نبي استخرته منه أي بني غالب يموته وأمه ويقتله جده سمعه شقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه فتجعل سلطانا وستر الشام وازداد الكرسي وحيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ووجدت الملائكة إليه تهليلا وتنجيلا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا
صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجاته وآل بيته خصوصا إلى Alhamdulillah bin awal dan sabidat kepada Rasulullah wa Nabi wal muslimin. Sa'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض ويكتب ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والحول والصلاة بمعصية الله بسم الله والحمد لله والحول والصلاة بمعصية الله بسم الله والحمد لله والحول والصلاة بمعصية الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله دين وظهير آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله دين وظهير آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله دين وظهير يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان بنا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان بنا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان
منا يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين احبس الظالمين يا قوي يا متين احبس الظالمين يا قوي يا متين احبس الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله صدر المسلمين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله صدر المسلمين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله صدر المسلمين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا خالق الحق يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا خالق الحق يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا خالق الحق يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أفضل معبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرف وكرم ومجد وعظم قال الله تعالى العالمين في رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. الفاضلة حبيبنا شفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعن عباده الكرام وأمته أجمعين ثم إلى حضرة المهاجرين الله محمد بن عيسى زيد البكي مقدم محمد بن علي بالوي فصنع بمن عبد الرحمن صاحب الراغب سيدنا علي بن عبد الله البارس ثم كفيس وغزرائك والبلاد أنا عبد الله بن محمد أحمد صاحب الراغب وصاحب الأمر وأصولهم وفروعهم وعن سلسلتهم رحمة الله عليهم أن الله إياكم درجة في الجنة وينفعنا يا الله بأسرارهم وأنوارهم وكرامة ونفعهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة آبائنا يا الله وأمهاتنا وجميع شيخنا ومعلمنا وشهادتنا لوالدينا وأهلنا وتلاميذنا وأزواجنا وإخواننا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين ولجميع الملائكة المكرمين جميع الأولياء إليه كرامات قدر البدوي أبو سعيد السعدي جمع علي المحمد أبو رب الحمد لله عبد الرحمن ثم إلى حضرة أئمة الراشدين ومعنى محمد سبحانه وتعالى جمع روح القبور من المسلمين والمسلمات والمسلمين الأرض في برهم أمواتنا يا الله وأمواتكم وأصولهم وهم في الجنة ثم إلى حضرة جميع وأصولهم وفرهم وعلي سلسل درجة في الجنة ويعيد علينا يا الله بأسرارهم وأنوارهم كرامة ونفعهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بنيات القبول والدعاء وفضل الخير والدنيا والقضاء بعدد كل شر برفض ولوالدينا ولأحبابنا وعلى يد أن الله تعالى يناول الهدى والعفو والموت على الإسلام والإيمان ولدي يا الله في حاجاتنا يا الله حاجاتنا في الدنيا والآخرة وعنانية صالحة وزيادة الشرف وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناءك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المال يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى تنتهي ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجتهدك ونحيينا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل أعدادنا نبيك بك وأمانك وإياك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وغير إنك
innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah. Allahumma jammilna bil afiyah ya Allah, jammilna bil afiyah was salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah. Wa inna bi mujibatin dama fil hal wal mal inna jamali wa jalika ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rizqna mutabarrak wa inna bil khair fil afiyah salamah wal barakah innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahwati wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahwati wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahwati wan nar. Ya warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin
jamaah Majelis Taklim Mu'ad bin Jabal, seluruhnya yang kami hormati dan kami muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sababiah berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, Allah senantiasa menurunkan rahmat dan barokahnya kepada kita semuanya. Pulang dari sini mudah-mudahan membawa ilmu-ilmu yang bermanfaat. Pulang dari sini mudah-mudahan dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang kami hormati dan kami muliakan para tuan-tuan guru, wabil khusus Ki Haji Saidul Karno, mata Allah bituli hayatihi bil barakah. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustadz Abdullah, mata Allah bituli hayat bil barakah. Dan wabil khusus Sohibul Bait, Sohibul Hajjah, yaitu keluarga besar dari Kiai Haji Edi Maulana Mansur. Kita doain mudah-mudahan almarhum Ustadz Edi ini senantiasa diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima iman Islamnya, diterima amal solehnya, dilapangkan dan diterangkan kuburnya, dan mudah-mudahan kuburnya dijadikan rawdah min riyadil jannah. Mudah-mudahan keluarganya senantiasa diberkahkan umurnya, berkahkan rezekinya, mudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan dikabul segala maksud dan tujuannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa keberkahan di atas bumi ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengapa kita dikasih pimpinan-pimpinan yang zalim, pimpinan-pimpinan yang menyengsarakan umat, terutama umat Islam. Semuanya merasakan dampak daripada semuanya itu. Apa sebabnya? Kita tanya kepada diri kita. Nabi Muhammad SAW 1400 yang telah lalu, beliau sudah mengatakan dalam hadisnya, apa kata Nabi Muhammad? Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Kata Nabi Muhammad, akan datang suatu masa, akan datang suatu zaman, di mana pada zaman itu umatku lari dari para alim ulama, lari dari para ahli fikih. Artinya umatku sudah kagak doyan ngaji. Betul? Masjid-masjid sepi, musola-musola sepi, majelis-majelis taklim juga sepi. Andai kata di sini ada pengajian, di sebelah sana ada dangdutan, rame mana? Nah itu. Kalau sudah umatku sudah kagak mau deket-deket ulama, kagak mau deket-deket dengan para asatid, para kiai, para habaib, maka Allah akan menurunkan 3 bencana. Fayabtaliyahumullahu ta'ala bisalasi baliyah. Apa 3 bencana itu? Yang pertama, turfa'u barakatu min kasbih. Allah akan mengangkat keberkahan dari rezeki atau apa yang ia usahakan. Walaupun beliau orang-orang ini mempunyai penghasilan banyak, tetapi di tengah bulan uangnya sudah ludes. Banyak nggak kayak gitu, Pak? Ya. Ini tanda-tanda bahwa keberkahan rezeki kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman dulu orang-orang tua kita jadi petani, panennya setahun sekali. Tetapi dalam setahun sekali itu berasnya, gabahnya itu masih ada. Betul, Pak? Itu zaman dahulu. Karena Allah masih ngasih keberkahan daripada apa yang ia rezekinya diberkahkan oleh Allah. Mengapa kalau orang-orang dulu itu semangat ngaji, walaupun jalannya itu
tektokan. Betul Pak? Kita merasa di kampung dulu, listrik belum masuk, gelap, tetapi semangatnya orang dahulu ngaji itu luar biasa. Sampai orang 80 tahun, 90 tahun ngajinya, ada kata di Wana Herang, dia jalan kaki, dia jalankan. Makanya dikasih oleh Allah umur yang berkah, rezeki yang berkah. Itu betul Pak? Walaupun petani, banyak orang-orang yang naik haji. Betul? Inilah keberkahan yang diberikan Allah. Mengapa? Karena dia dekat sama ulama, demen ngaji, demen mencari ilmu. Lah sekarang sudah jalannya pakai cor, listrik sudah masuk, tetapi pengajian sepi. Betul? Kadang-kadang di musola saya aja paling banyak 10 orang. Itu. Yang lain kemana? Padahal itu berapa RT itu, ya kan? Itu nyata. Ramainya tuh di mal-mal sana. Betul? Padahal di pengajian ini, kalau kita ingin hidup berkah, umur kita berkah, rezeki kita berkah, anak keturunan kita berkah, jangan tinggalkan pengajian. Karena disitulah rahmat Allah, disitulah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di muka bumi ini. Man salaka thoriqan ilal ilmi, salakallahu bihi thoriqan ilal jannah. Hadis lain, man salaka thoriqan ilal ilmi, sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Dan Nabi, barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis-majelis ilmu, sama dengan dia melangkahkan kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dari rumah menuju ke tempat ini sama dengan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju rahmatnya Allah, menuju keberkahan Allah, menuju magfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak ngaji cuma sebentar, tapi pahala bapak-bapak datang ke sini walaupun setengah jam, sama dengan bapak-bapak itu sholat sunnah selama 1000 rakaat. Bapak-bapak mampu sholat tarawih aja 20 aja, kadang-kadang milih separuh sudah kabur. Betul? Milih yang cepat. Betul? Tetapi bapak sebentar saja kayak sholat sunnah 1000 rakaat, kayak sedekah 1000 ekor kuda, kayak menengok orang sakit jumlahnya 1000. Bapak-bapak mampu nengok orang sakit 1000? Beak Pak, tenaganya beak, uangnya juga habis. Betul? Ini sebentar aja dulu. Kemudian seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini kecuali iblis dan setan, seluruhnya memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang hadir di majelis taklim. Ya Allah, sampai hatta hitanal fil bahri, sampai ikan yang ada di dalam lautan memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang menuntut ilmu. Maka jangan tinggalkan pengajian ini ya. Mudah-mudahan dengan itu hidup kita akan diberkahkan oleh Allah, berkah dunia, berkah di akhirat. Ya, ini makanya tanya pada diri kita, kalau kita hidup berkah ngaji. Kemudian kalau kita ingin mempunyai pimpinan-pimpinan yang baik, pimpinan-pimpinan yang amanah, pimpinan-pimpinan yang selalu memperhatikan rakyatnya, yaitu dengan ngaji, Pak. Kalau sudah ya, kalau ngaji, kalau kagak ngaji, kalau meninggalkan ulama, yang kedua, wa yusallatullahu alaihim sultanan dhaliman, maka akan dikasih pimpinan-pimpinan yang zalim. Kalau sekarang ada pimpinan-pimpinan yang zalim, bukan kesalahan mereka, bukan kesalahan dia, kesalahan diri kita. Mengapa kita jauh dari para alim ulama, tidak mau mengikuti aturan ulama, tidak anjuran ulama, nasihat ulama, tetapi malah mengikuti orang-orang munafikin. Betul? Kemudian bahayanya lagi, orang-orang yang sudah kagak doyan ngaji, kagak dekat sama ulama, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, mati dalam keadaan kafir, tidak membawa iman. Mudah-mudahan ya
yang hadir di tempat ini dikasih hidayah dan inayah oleh Allah, semangat untuk ngaji. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dunia akhiratnya, berkah hidupnya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, dan mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini ada yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Syukron atas nasihat atau tausiahnya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Mungkin kita langsung saja kita dengarkan dari guru kita selanjutnya, yaitu dari Ustaz Saidul Karno, yang mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil dan kita bisa praktekkan atau kita amalkan. Dan langsung saja kita dengarkan Ustaz Saidul Karno, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah jabbaril qahhar, alhamdulillah ghafaris sattar, wassalatu wassalamu ala nabil mukhtar wa ala ahli adkhar wa asbil ahyar wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Para jamaah saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus kepada Tuan Guru kita bersama yang tadi telah memberikan tausiahnya, Ustaz Ali Yusron, kemudian juga daripada sahabat saya seperjuangan Ustaz Abdullah, dan saya muliakan kepada putranya daripada almarhum Ustaz Edi, Ustaz Rezi dan Ustaz Fajar, yang mudah-mudahan ini bisa meneruskan daripada perjuangan ayahnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya para jamaah, marilah kita hadiah Fatihah dulu kepada sahabat saya, saudara saya almarhum Ustaz Edi. Dan tadi disebutkan mudah-mudahan Ustaz Edi di sana rahid, mendapat kebahagiaan tersendiri, mendapat pahala dan hidayah ya. Sebagaimana beliau selalu berjuang terus menerus, dan Allah janji barang siapa berjuang memperjuangkan agama Islam maka jannah. Ala hadiniyah walakum syara ila hadrat Nabi Mustafa Husain Ustaz Edi. Syil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini majlis taklim, saya lihat dari awal saya masuk, ini seolah-olah Ustaz Edi masih ada di samping kita, betul ya? Seolah-olah ada di tengah-tengah kita Ustaz Edi. Tapi sebaliknya, hati-hati, manakala ini majlis taklim mati, gak diisi tiap malam Selasa, seolah-olah Ustaz Edi benar-benar mati. Jadi kalau bapak-bapak benar cinta dengan Ustaz Edi, mari kita sama-sama hidupkan majlis taklim ini setiap hari Selasa, setiap apa-apa saja terus, jangan ditinggalkan. Soalnya ini titipan bukan masalah harta, titipan yang tiada duanya, mutiara yang paling indah adalah majlis taklim para jamaah. Dan perlu diketahui, bapak-bapak itu kalau masuk ke majlis taklim, ke majlis zikir, berarti bapak langsung masuk ke taman sorga. Alhamdulillah, ke taman sorga. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, idza maratum biridil jannah farta'u. Manusia, kita manusia bukan? Alhamdulillah. Gak tahu tuh, yang lain gak tahu tuh. Tapi yang hadir bukan manusia saja, yang hadir para malaikat. Penyakit akan turun. Mereka ada suatu majlis taklim, malaikat turun, disuruh oleh Allah. Malaikat, itu ada sinar di muka bumi apa? Majlis taklim. Kamu turun, kamu catat yang datang berapa. Itu. Alhamdulillah. Ini kata Nabi, kalau kamu lagi jalan-jalan, kamu lihat atau kamu dengar, di situ ada majlis taklim. Ulama lagi menerangkan masalah ilmu. Kiai para habaib,
Kamu itu sebentar turun atau kamu mau mampir, jangan bablas, jangan. Saking pentingnya majlis ilmu, saudara. Saking pentingnya majlis dzikril, halaqah kayak gini. Mampir, kamu mampir. Itu saya dengar. Itu ada suara kiai lagi menerangkan masalah fikih, mampir. Oh, itu ada suara habaib lagi menerangkan masalah akidah, mampir. Sebentar saja. Nanti kita teruskan juga nggak apa-apa. Saking pentingnya majlis taklim, saking hebatnya majlis taklim. Karena di situ adalah min riyadul jannah, surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu riyadul jannah? Apa itu teman-teman surga? Halaqah dzikir, kata Nabi. Yaitu majlis-majlis taklim, majlis-majlis dzikir. Itu teman-teman surga. Makanya yang kesini, yang ke teman surga, pasti orang-orangnya sudah ketahuan. Mukanya alhamdulillah, muka Pandawa. Alhamdulillah. Mukanya putih-putih, banyak senyumnya. Nggak kayak muka orang Kurawa, merah-merah, hitam, banyakan homer, banyakan jobleh, banyakan main judi. Itu orang-orang Kurawa. Makanya kelihatan sekali. Anda kalau pernah nonton wayang atau golek pasti dipisah dalangnya. Yang sebelah kanan Pandawa, yang sebelah kiri Kurawa. Mukanya juga serem-serem. Wah, benar apa benar? Karena itu yang membuat pewayangan, yang membuat golek itu membahas Sunan Kalijaga. Dakwanya kayak gitu. Dakwanya oh, ini orang lagi sedang masalah rame-rame, ya udah. Rame-rame. Dodomprak, neng nong ning gung ning nong ning, wah macam-macam lah. Makanya kalau udah gamelan udah ditabuh, pasti nyetrum. Pasti nyetrum. Di saya atas di sini. Kalau nggak nyetrum bohong. Ning nong ning gung ning nong ning, pasti nyetrum. Udah diam, jangan ngomong ya. Ning nong ning, tuh nyetrum pasti. Itu pasti nyetrum. Karena itu kalimat agung. Allah yang maha agung. Ning nong ning gung. Itu pasti nyetrum. Walaupun itu bahasa Jawa. Itu. Coba Bapak, saya nggak mau ke situ mah. Ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi harus jujur, ini hati. Ning nong ning. Tuh kan nyetrum? Nyetrum apa enggak? Itu saudara. Makanya ketika ini pewayangan golek disebar ya oleh Mbak Sunan Kalijaga, udah orang-orang tuh pada kesetrum. Ada apa? Kok ning nong ning kok kita bisa nyetrum, bisa ini. Nah, akhirnya udah. Kalau kamu pengen nonton, bayar. Macam-macam amat bayar ini. Enggak, bayar murah pakai apa? Saya datain. Bayarnya itu. Akhirnya orang berlomba-lomba masuk Islam. Yang tadinya hidup, nyembah pepohonan, nyembah jembatan, nyembah apa, bayar. Ya Mbak Sunan Kalijaga, saya mau masuk, saya mau nonton itu, ya bayar dulu. Berapa? Enggak pakai duit. Enggak pakai duit. Nah, ini para jamaah. Jadi pentingnya majlis taklim ya, berarti kita mengunjungi taman-taman surga. Alhamdulillah. Dan ingat, ini majlis taklim misalkan kalau kita malam Selasa bubar, udah kayak Ustadz Edi itu benar-benar mati. Iya, mati benar-benar. Tetapi kalau ini majlis taklim hidup, seolah-olah ini anaknya, ya Allah, Bapak masih di sana, Bapak masih sibuk dia. Senang, dia bahagia. Dia sedih. Dia nggak gembira kalau anaknya sarjana, enggak. Dia nggak gembira kalau anaknya kaya, enggak. Tapi dia gembira kalau manakala anaknya, putra dan putrinya bisa meneruskan perjuangannya ayahnya, baru dia Ustadz Edi gembira. Alhamdulillah. Itu baru gembira. Senang dia, farhan dia. Luar biasa. Makanya para jamaah, alhamdulillah nih, generasi penerus. Boleh manusia mati, siapapun boleh mati. Nabi mati, Rasul mati, nggak apa-apa. Tapi Islam, dakwah harus tetap dilanjutkan, betul? Nggak boleh berhenti, nggak boleh. Siapapun boleh dipenjara, siapapun boleh dicaci maki, nggak jadi masalah. Iyyakum bika aliyah khodum pala umbali, ya Allah ya Rabb. Ini Rasulullah, saudara, ketika menghadapi berbagai macam ancaman, cacian, caci maki, dihujat, bahkan di penjara, Nabi bilang apa? In lam yakun bika alayya khadum fala ubali, ya Allah ya Rabb.
Aku nggak jadi masalah. Hidupku dicaci maki, aku dihinakan, bahkan aku ditimpuk sampai berdarah-darah. Nggak jadi masalah. Yang penting Allah tidak murka dengan aku. Yang penting Allah tidak marah dengan aku. Rodin. Aku ridho ya Allah dengan apapun yang terjadi pada diriku. Nggak peduli semua itu. Masya Allah, alhamdulillah. Inilah pejuang sejati, saudara. Jadi kita ini sebagai jamaah daripada Ummul bin Jabal harus mempunyai semangat. Gak ada masalah. Tetap kita berjalan terus. Siap kita lanjutkan? Siap kita lanjutkan? Alhamdulillah. Berarti bapak-bapak yang hadir di sini itu udah pesen kampling jannah sorga. Alhamdulillah. Ya udah pesen, udah dapat tamannya, baru tamannya. Alhamdulillah. Belum masuk belum. Ini baru dapat tamannya. Nah nanti kalau udah dapat karcis, barulah kita masuk sorga. Saya yakin Anda masuk sorga. Itu pasti. Ustadz, ada yang ngomong, kita ini banyak dosanya, Ustadz. Kok mungkin masuk sorga? Iya, masuk sorga. Semuanya kuluhum, umat Muhammad pasti masuk surga. Semuanya. Nabi di hadapan Allah, para jamaah nangis, sujud. Ya Allah, salimna ya Allah. Selamatkan umatku ya Allah. Kata malaikat, ya Muhammad, itu umatku kan ada yang jadi jableh. Itu umatku kan yang ada minuman homer. Itu umatku ada yang pencuri. Iya betul itu umatku juga. Umatku ada yang jadi jableh, ada yang minum miras, ada yang jadi pencuri, bahkan ada yang jadi bandar narkoba. Tapi selagi umat Muhammad pasti dijanjikan oleh Rasulullah, satu orang pun jangan sampai kejebur neraka api jahanam. Alhamdulillah. Makanya ini kalau ada di sini, kalau ada orang-orang preman, itu hati-hati. Itu katakan sama preman, hei preman, kamu tuh jangan sia-siakan hidupmu. Hidupmu diperhatikan oleh Nabi. Hei jableh, kamu hidupnya diperhatikan oleh Nabi. Hei pemabok, kamu hidupnya dijamin oleh Nabi. Nabi memperhatikan kita ini semuanya. Ini, makanya kita alhamdulillah setiap ada pertemuan, setiap ada jamaah, di mana-mana selalu kita baca marhaba, baca sholawat. Alhamdulillah. Sebagai pembuka doa kita diijabah oleh Allah, sebagai cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kita baca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu para jamaah, kalau kita baca sholawat salam, itu Nabi hadir. Bahkan dalam suatu hadis diterangkan, kalau Nabi lagi naik kuda, naik onta, berhenti. Kenapa berhenti? Itu ada orang ulus salam. Dia berhenti. Untuk apa? Untuk menjawab. Nabi hadir di tengah kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anistum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, telah hadir di hadapanmu seorang nabi, seorang rasul min anfusikum, dari bangsamu sendiri, yaitu bangsa manusia. Para jamaah, harisun 'alaikum bil mu'minin. Nabi selalu memperhatikan akidah kita. Kita dikawal oleh Nabi supaya kita jangan terjerumus ke dalam api neraka. Terus dikawal oleh Nabi. Siang dan malam Nabi mengawal kita. Supaya umat itu jangan satupun orang kejebur api neraka. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini kasih sayang Nabi buat kita semuanya. Dan juga Nabi selalu memperhatikan nasib kita. Ini ayat At-Taubah ayat 128. Ini ayat suka dukanya umat, suka dukanya Nabi. Kalau umat yang menderita, Nabi menderita. Kalau umatnya sakit, Nabi ikut sakit. Kalau umatnya bahagia, Nabi ikut bahagia. Para jamaah, kalau kita menderita yang luar biasa, menderitanya apa? Aku nggak punya uang, aku ini orang melarat.
Aku ini orang belangsak. Nabi lebih belangsak lagi. Nabi lebih melarat lagi. 3 hari 3 malam Nabi pernah nggak makan. Dapurnya nggak pernah ngebul. Sampai perutnya diganjal dengan batu, saudara. Kita mau ngomong apa? Kalau kita ini berpayah-payah, susah banget. Nabi lebih payah lagi. Sehingga Nabi katakan, asyadun nas ibtalahum fal amsal fal amsal. Bahwa ujian, cobaan yang paling berat adalah para nabi dan para rasul dan semua fal amsal serta sebawanya para sahabat Nabi, terus ulama. Kita ini kecil, belum ada apa-apanya. Kalau kita dicoba oleh Allah, mohon maaf, saya ini kemarin dapat ujian yang luar biasa. 2 bulan badan saya sampai turun 15 kilo. 2 bulan asam lambung saya naik, masya Allah, luar biasa. Iya, saya nggak bisa makan, nggak bisa minum, saya bisu. Ada orang situ saya isyarah, nggak masuk, makanan nggak masuk, pahit semuanya, nggak ada yang masuk. 2 bulan saya berbaring, tapi saya berjanji, saudara, saya berjanji apapun yang resikonya, saya tidak mau meninggalkan sholat, walaupun apapun resikonya, walaupun sholat dengan duduk, dengan apa, atau dengan tahajud, jangan sampai. Itu ujian, saudara. Jangan sampai. Dan ujian itu akan mengangkat derajat kita. Lihat para alim ulama, lihat para nabi, para rasul. Mereka diuji oleh Allah. Apakah dia hancur? Enggak. Tambah naik derajatnya. Makomnya pada naik. Sekarang kita lihat. Habib Rizik bin Syihab. Berkali-kali dia diuji, saudara. Luar biasa. Padahal dia nggak punya salah, nggak punya apa. Listrik naik, yang disalahin Habib Rizik. Betul? Ada orang korupsi, KPK, yang disalahin Habib Rizik. Pokoknya disalahin Habib Rizik semuanya deh. Sampai-sampai ada orang menginjak rumput. Injak rumput, saya dulu dengan Ustadz Edi pada waktu aksi itu. Jangan itu, Ustadz, jangan diinjak. Kamu masuk ini, masuk metro. Iya. Gak boleh dia, pokoknya Habib Rizik disalahin terusan. Disalahin kesalahannya. Tapi Allah janji, hak pasti itu menang. Betul. Walaupun terlambat tapi pasti menang. Dan ini kebukti. Begitu eksepsi pembelaan Habib Rizik, berkali-kali bisa mematahkan jaksa, hakim. Akhirnya dia mengelak, udah. Terakhir dia nggak punya apa-apa. Terakhir justru dia malah apa? Malah dia menyepelekan kepemimpinan Habib Rizik. Habib Rizik mana? Katanya dai sejuta umat. Mana masanya? Ini besok ditantang, saudara. Kita ini ditantang. Habib Rizik punya masa? Enggak. Tapi anehnya, bil ajaibnya, curangnya apa? Ketika Habib Rizik masanya datang beramai-ramai bahkan berjuta-juta, dia anggapnya ini kerumunan massa. Polisi wah tegas, berapa betul? Begitu sepi, mana masanya? Dia maunya apa? Sepi dilecehkan, begitu banyak dia pakai apa? Pakai kekerasan. Kita ini dipentung-pentung, dia apa-apain. Jadi maunya apa ini negara? Allahu Akbar. Mohon maaf, nanti besok hari Kamis, kalau ada waktu, Anda nggak kerja, nggak apa, senggang, ikut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, rame-rame. Ini orang-orang yang dari Sumatera udah pada nginep, belumnya ada Kalimantan naik kapal, ya, naik kapalnya saya dengar tuh ditahan di tengah-tengah lautan. Itu belum dari Madura kemarin tadi saya ribut, saya dengar pemanasan dulu, itu belum yang lainnya. Ini mau berbondong-bondong ke Jakarta Timur. Karena Habib Rizik dilecehkan. Nah, kita sebagai umatnya, sebagai daripada umat Rasulullah SAW, manakala cucunya, anak darah daging Nabi dihina, terus kita biarkan saja, kita nggak ikut empati. Masa bodoh lah gitu ya. Awas, hati-hati. Saudara nanti didengar oleh Nabi, didengar oleh Rasulullah, Anda akan tidak mendapatkan syafaat. Ya, kalau Anda nggak datang nggak jadi masalah. Yang penting kita doakan. Doa bersama-sama. Semoga Habib Rizik dan umat Islam dibawa supaya bawa kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Jangan kita ini malas-malasin. Mau ngapain sih kan? Jangan. Perjuangan itu macam-macam. Termasuk kita memberikan suara juga itu perjuangan. Nah, ini para jamaah. Insya Allah kita nanti dengan rombongan akan berangkat. Ya, untuk memberikan dukungan. Nah, itu tadi apapun yang terjadi nggak jadi masalah nanti di sana. Mau ribut kayak mau apa kayak nggak masa bodoh. Alhamdulillah. Ini senior kita Ustadz Edi, ini senior kita.
Dia berbiasa, Ustaz, waduh, dia paling depan, paling apa. Udah orangnya kecil, naik mobil di atas, wah. Ustaz, nggak takut apa nanti ada waiter terkenal? Ah, ngapain udah takut, saya udah lepas. Saya udah izin dengan istri, udah apa. Oh gitu, iya. Iya, jadi anak-anak juga harus lebih tegas lagi. Kalian tuh anak singa. Jangan jadi anak kebo. Dicunguk terus-terusan, jangan. Harus jadi singa. Takbir! Iya, jangan jadi kebo cunguk, kalau kemana-mana cunguk tuh jangan. Jadi singa, aumannya udah menakutkan orang. Apalagi lu cakarnya. Luar biasa para jamaah. Inilah alhamdulillah, jadikan kalian jadi singa-singa Allah. Amin. Mimbar-mimbar Allah. Amin. Dan untuk meneruskan daripada perjuangan ayahnya, insya Allah. Lanjutkan, ambil bendera itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ambil. Bergabunglah dengan teman-teman. Bergabunglah dengan nanti teman-teman yang biasa Ustadz Edi kemana perginya. Dia hidupnya berkah. Bisa dapat ini, bisa punya mobil. Mohon maaf, punya istri 2. Ya, punya ini. Dari mana? Dari perjuangan, saudara. Dari perjuangan hidupnya berkah. Barang siapa memperjuangkan agama Allah, pasti hidupnya berkah. Amin. Amin ya Rabbal. Berjanjilah dengan Allah. Ya Allah ya Rabb, mulai hari ini saya akan memperjuangkan agama Islam. Sholat 5 waktu tidak akan saya tinggalkan. Dan apa-apa yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Kami dengar ceramahnya para ulama, dengar Al-Quran, dengar ceramahnya para ustadz. Kami dengar sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati, kami laksanakan. Betul-betul? Jangan kita ngomong sami'na, kami dengar wa asayna. Saya pikir-pikir dulu Saya pikir-pikir. Ini sholat bener enggak ini? Katanya mau masuk surga. Tambah bener apa enggak? Tuh nyatanya orang sholat tuh banyak yang korupsi. Ya, nggak jadi gitu. Insya Allah, masya Allah luar biasa. Di sini para jamaah bukan masalah jamaah sedikitnya. Majelis taklim bukan banyaknya orang, bukan. Tapi yang konsekuen, yang istiqomah, itulah yang akan masuk surga. Amin. Enggak perlu banyak-banyak enggak. Yang penting istiqomah. Konsekuen. Itu yang nanti akan masuk surga, saudara. Dan Allah janji, alladzina qalu rabbuna fastaqamu, ya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa dia menyatakan Allah sebagai Rabbnya dan dia istiqomah, kencang dia, tetap kencang dia istiqomah, la khaufun alaihim walahum yahzanun, maka kesedihan kita, ketakutan kita akan dihilangkan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita takut miskin apa enggak? Takut miskin kan? Takut bangkrut, takut ini. Ayo kita istiqomah. Insya Allah dihilangkan oleh Allah. Ini Allah janji kok. Kalau kita istiqomah. Alhamdulillah. Ini satu bukti. Ustaz Edi meninggal udah ada 1 tahun belum? Belum. 8 bulan. Ini kita istiqomah. Alhamdulillah istiqomah tuh. Walaupun pimpinan kita nggak ada, tapi tetap kita istiqomah. Kita hidupkan. Kita dosa. Tadi diterangkan oleh Ustaz Dele. Kita dosa kalau kita lari dari majelis taklim, kalau kita lari dari para ulama, kita dosa. Bahkan nanti akan didatangkan suatu malapetaka. Tapi kalau kita dekat dengan majelis taklim, dengan ulama, maka akan datang keberkahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa para jamaah. Luar biasa, memang yang namanya melihara majelis taklim itu perlu pengorbanan. Bukan hanya ilmunya, tapi hartanya juga. Hartanya juga, saudara. Kalau Anda cinta dengan sesuatu, pasti harus berkorban. Betul? Betul? Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu cintanya dengan anak, begitu cintanya dengan istrinya, luar biasa. 85 tahun baru punya anak. Kira-kira kalau 85 tahun baru punya anak, kira-kira sayang apa enggak? Sayang. Di mana-mana Ismail dibawa. Nabi Ismail dibawa ke Mekah, di tawaf, ke pasar diikut, ke mana ikut terus. Lagi cintanya dengan anak, lagi sayang dengan anak. Lalu Allah memberikan tahu, ya Ibrahim, kamu potong anaknya, potong. Kamu cinta aku apa cinta anak? Disuruh motong, disuruh milih. Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taati. Kami dengar. Ini mimpi bukan mimpi sembarangan. Ini mimpi dari Allah. Ini ilham dari Allah.
Tanggal 8 dia bermimpi, tanggal 9 dia bermimpi, tanggal 10 bermimpi. Akhirnya di pagi hari dipotong, itu benar-benar Nabi Ismail. Kata Nabi Ibrahim, ya bunayya, inni ara fil manam, inni adbahuka, fangdur madza tara. Wahai anakku, aku semalam bermimpi, dan mimpi ini berturut-turut sampai 3 kali. Hari Tarwiyah, tanggal 8 mimpi. Waktu di 9 di Arafah, mimpi lagi. Tanggal 10, mimpi lagi. Mimpi berkali-kali. Mimpi apa? Mimpi kamu dipotong, disembelih. Fangdur madza tara. Ayo berpikir dulu. Ini Ibrahim ngajarin demokrasi. Gak main potong. Dipikir dulu. Barangkali kamu berat, barangkali kamu nggak mau, nggak apa. Kira-kira kalau ada wahyu mau suruh motong anak nih pada diri kita ini, mau apa enggak? Mau apa enggak? Allah memerintahkan cuma sholat aja, sholat, nggak motong siapa-siapa. Istrimu nggak dipotong, anakmu nggak dipotong. Sholat 5 waktu. Akhirnya apa? Jawabannya Nabi Ismail yang masih kecil tapi imannya luar biasa, dia konsekuen karena dia cinta dengan Allah, cinta dengan bapaknya, dengan orang tuanya. Ya abadi ifal ma tu'maru satajudin insyaallah minas sabirin. Ya Allah, wahai ayahku, monggo, kalau ini perintah dari Allah, monggo dikasihkan lehernya, monggo. Insyaallah Bapak akan mengetahui, aku akan menjadi orang yang sabar dalam menghadapi ujian. Masya Allah. Itu Nabi Ismail. Jadi nanti besok ada korban, itu dari cerita itu. Kita cinta enggak? Yang namanya korban, cinta harta apa cinta apa? Kalau kita cinta dengan harta, ya udah jangan korban. Tapi kalau kita cinta dengan Allah, berkorbanlah kalau kita mampu. Kalau kita mampu, berkorban. Oh Ustaz, saya udah berkorban. Enggak. Berkali-kali nggak jadi masalah. Berkali-kali, orang kita punya kok. Emang kita punya pas-pasan maunya? Kita punya, masih punya lagi. Kemarin saya mohon maaf, ini bukan pamer, tapi ini suatu kenikmatan. Kalau nikmat, kalau anda mendapatkan nikmat, diceritakan nggak apa-apa, ceritakan. Tapi kalau anda lagi mendapatkan musibah, waduh, Ustadz, ayo gini Ustadz, waduh, kepala tuh jangan dipegang. Aduh, Masya Allah. Kita baru ketemu dengan orang yang dipegang kepala. Berarti tandanya apa? Tandanya pusing. Saya dikasih kopi, saya dikasih ini. Kira-kira dia makan apa enggak? Dia lagi pusing. Makanya kalau kita ketemu dengan siapa saja, jangan ngepegang kepala. Ustadz lagi pusing, Ustadz lagi gini-gini. Jangan. Udah. Yang tadinya kita cemberut, langsung kita parahan, gembira menyebut tamu kita. Ada air, kasih air. Jangan cemberut. Itu tamu. Betul. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail. Terus sayang dengan istrinya Siti Hajar, sayang. Tapi begitu sayang apa? Baru punya anak ditinggal. Kalau zaman sekarang mungkin tinggal kabur. Cuman menelorin aja, ditinggal kabur. Jawabannya cuma satu. Mas Ibrahim, aku mau ditinggal. Apakah ini perintah Allah? Apakah ini hawa nafsu? Apakah mau kawin lagi? Kata Nabi Ibrahim, satu, ini perintah Allah. Oh ya, kalau sudah perintah Allah saya percaya. Amantu billah ya amal khaifin najina minan. Aku akan percaya, pasti Allah akan menyelamatkan kita. Baru dia percaya. Ditinggal itu Siti Hajar dengan Ismail kecil, ditinggal berapa tahun? Sampai dia kepanasan, sampai dia haus, sampai dia mencari air ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah, bolak-balik, akhirnya nggak dapat apa-apa. Langsung dia gecrot, langsung dia muncrat air Zam-Zam. Begitu Ismail udah gede, kurang lebih 7 tahun, ya. Ada yang 11 tahun, dia datang. Nabi Ibrahim datang. Udah gede, dia datang, waktu kecil dia tinggalin. Kalau istri kita gimana kira-kira ngomongnya apa? Kurang ajar banget, kunyuk ya, asu ya. Iya. Barang anakku segede mene-mene ya. Lagi cilik ditinggal lah ya. Ya tuh. Tapi Siti Hajar enggak. Alhamdulillah sehat walaupun. Belum 1 malam dia udah ngomong kayak gitu. Lama nggak ketemu, begitu ketemu mau disembelih. Kira-kira gimana coba? Daripada nyembelih Ismail, enakan kamu yang disembelih. Atau kita punya anak 4, yang satu badung luar biasa. Terus kira-kira ada perintah
Kira-kira ada yang perintah, kira ada, tuh anak kamu sembelih. Kira-kira milih yang mana yang disembelih? Yang badung. Kalau ini enggak, justru yang bagus, yang haris. Yang disembelih orang yang taat dengan Allah, yang disembelih bukan orang yang badung. Karena ini ujian, saudara. Masya Allah, luar biasa. Maka ketika kita mendapat ujian, awas hati-hati. Kalau kita mendapat ujian, jangan sampai kita lepas iman kita. Kata Nabi, "Idza ahaballahu ibtalahum ibtalahum ya." Jadi gini, kalau Allah lagi cinta dengan hambanya, dengan seseorang, ini pasti namanya diuji. Tak diuji penyakit atau miskin atau apa. Apakah dia benar istiqomah dengan Allah? Apakah dia murka? Apakah dia ridho? Kalau dia ridho, Allah pun ridho. Kalau dia murka, Allah pun murka. Man radiya walahu fahul ridho, man sakhatu walahu sakhot. Kalau dia ridho dengan Allah, dengan keputusannya, dengan ujiannya, maka Allah pun ridho, akan turun karunia Allah, akan turun nikmat Allah. Amin. Tapi kalau dia murka, dia nantang Allah. Kok kenapa? Oh, Allah murka. Nah, kalau Allah sudah murka, mau kemana? Ke dokter, nggak bakal sembuh. Ke dukun, Mbak Marijan, udah mati. Kemana lagi coba? Makanya alhamdulillah, jangan nunggu murka Allah. Salah satu kita mendapatkan nikmat adalah kita berdoa bersama-sama, istighosah. Alhamdulillah. Sebab orang berdoa itu adalah mendatangkan ridho Allah. Tapi kalau orang nggak mau berdoa, itu mengundang murka Allah. Hidupnya nggak berkah. Insya Allah. Para jamaah yang saya muliakan dan saya hormati, ini saya ngomong nih yang ketiga kalinya. Sebenarnya saya sakit. Alhamdulillah. Ya, saya ini niru Habib Rizik ya, niru guru kita. Sama dengan Ustaz Teddy. Beliau ini kalau lagi meriang, Ustaz Teddy saya tahu lagi sakit, udah. Tapi begitu lagi ada tantangan dia langsung sehat. Langsung dia sehat. Begitu Habib Rizik. Dia lagi pilek mau masuk angin di kayaknya. Beb, katanya di preman-preman udah nunggu di sana, Beb. Ini kan dari tabligh akbar, Habib mau ditantang. Oh, baik kalau gitu. Ayo berangkat sama-sama. Itu Habib Rizik tuh langsung sembuh. Ada tantangan. Itu. Makanya kita doa bersama-sama insya Allah. Dan para jamaah, mohon maaf ya apabila perkataan saya ini sedikit mungkin menyinggung para jamaah atau apa, saya mohon maaf. Karena ini adalah suara hati saya sendiri. Insya Allah ini adalah suatu suara dari Allah. Dan ini kalau baik, insya Allah ada manfaatnya. Amin. Amin. Dan ini kalau memang ini dari setan, dari hawa nafsu, buang jauh-jauh. Insya Allah kita bersama-sama ya. Kita bersama-sama bersatu di Majlis Taklim Muadzin Jabal ya. Walaupun Ustaz Edi ini nggak ada, tetap dia akan dikenang sebagai tokoh daripada penjaga ahlu sunnah wal jamaah. Insya. Sekian, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, doa ya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya karami. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal
كافانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا المولى ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرهائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل على سيدنا محمد القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك سلامة في دين وعافية في العلم وبركة في رزقي وتقبل المات اللهم إني أسألك من خير ما شاء منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت مسأل ولك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لأمة محمد اللهم ارحم لأمة محمد اللهم انصر لأمة محمد اللهم استر لأمة محمد اللهم اجبر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين شر الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم